ہفتے کی رات ہے اور یہ ہارڈ راک کیفے کا ڈانس فلور ہے۔ ڈی جے اپنی میوزک کے ساتھ تجربات کرنے سے پہلے ایک خاص ڈسک کو پلے کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ ڈسک اسے بارٹینڈر کارل نے دی ہے۔ کیفے میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا کافی رش ہے، خاص کر بسی اسکول کے اسٹوڈنٹس کا۔ ڈانس فلور پر ڈانس شروع ہوا ہی جاتا ہے۔ کارل کاکٹیل بنا رہا ہے۔ آلیان ابھی اس کے سامنے رکھی اونچی کرسی پر نیم دلی سے آ کر بیٹھا ہے۔ اسے کارل نے ہی کچن سے بلایا ہے اور اب ڈی جے نے ڈسک پلے کر دی ہے۔ تمہاری منگنی ہو چکی ہے؟ نہیں۔ سبھی راز اور اسراروں کے پردے چاک کرتی آواز بدہیبت ہوتے ہوئے قلب میں گونجی۔ آلیان نے ایسی تکلیف کی شدت جو کسی زخم کی پیداوار نہیں بلکہ زخم کا موجب بننے والی ہوتی ہے سے سر اٹھا کر کارل کو دیکھا، اور یہ دیکھنا ایسا تھا جسے دراصل وہ کسی بھی چیز کو نہیں دیکھ پا رہا۔ تم نے جھوٹ بولا ہے آلیان سے؟ جو مجھے مناسب لگا میں نے کہہ دیا۔ کیسے نے انکار کر دی؟ پتہ نہیں کون ہے وہ؟ مارگریٹ اس کی ماں کا نام ہے، تو باپ کا کیا نام ہوگا؟ آئزیک داؤد؟ اتنی معمولی سی وجہ کے لیے؟ معمولی وجہ نہیں ہے یہ، میں اسے پسند نہیں کرتی۔ کون سی خوبی ہے اس میں؟ مجھے اسے ہاں کہنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ شاید تمہارا خیال ہے کہ وہ مسلمان ہے بھی تو تم جتنا اچھا مسلمان نہیں ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ کیا نام ہے آلیان کے فادر کا؟ اس کا سرنیم مارگریٹ کیوں ہے؟ وہ ناجائز ہو سکتا ہے اس لیے بھی؟ ہاں تمہاری طرح حلال فوڈ کا استعمال نہیں کرتا ہوگا اس لیے بھی؟ ہاں۔ وہاں موجود ایک اسٹوڈنٹ آلیان مارگریٹ کی طرف گردن موڑے دیکھ رہا تھا۔ کارل نے ایک آنکھ دبائی اور منہ بنا کر بھیڑیے کی آواز نکالی، لیکن آلیان نہ وہاں موجود یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہا تھا نہ ہی کارل کو۔ وہ اپنے جوتوں کی نوک کو گھور رہا تھا۔ اسے آج معلوم ہوا تھا ایک دم سے کیسے اونچائی پر بیٹھے بیٹھے ہم جوتے کی نوک تلے آ جاتے ہیں۔ اس کے منہ پر کبھی کسی نے تھپڑ نہیں مارا تھا۔ اس کے سرخ ہوتے منہ پر آج تھپڑوں کے نذرانے تسلیل میں لپیٹ کر مارے گئے تھے۔ کاکٹیل بناتے کارل کے ہاتھ رک گئے۔ آلیان کا رد عمل اس کی توقع کے برخلاف تھا۔ اس سے اٹھ کر اسے کھونسا نہیں مارا تھا، وہ مسلسل اپنے جوتوں کی نوک کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے کھیلوں کے وہ پکے دشمن تھے، ویسے وہ دوست تھے۔ آلیان؟ کارل نے اسے آواز دی۔ آلیان نے جوتے کی نوک سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شکریہ کارل، میں تمہارا یہ احسان تا عمر نہیں بھولوں گا۔ وہ اٹھا اور قدم اٹھانے کے لیے جدوجہد کرنے لگا۔ وہ ناجائز ہو سکتا ہے اس لیے بھی؟ ہاں۔ نہیں، وہ مجھے پسند نہیں۔ کیا نام ہے آلیان کے فادر کا؟ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے لیکن پھر بھی وہ بہرا نہیں ہوا۔ محبت کی زبان اسی وقت بولتی ہے جب اس کے گونگا ہو جانے کی دعا کی جاتی ہے، اور محبت کے کان اسی وقت سب سننے لگتے ہیں جب ان کے بہرے ہو جانے کی بد دعا کی جاتی ہے۔ کیا نام ہے آلیان کے فادر کا؟ کیا نام ہے؟ فادر؟ اس کا سرنیم مارگریٹ کیوں ہے؟ فادر نحسین لالا صبح بارہم پاپے سوزم از داغے کے دارم۔ میں صبح بہار کا پہلا لالے کا پھول ہوں جو عشق کے داغ سے مسلسل تڑپ رہا ہوں۔ محبت جگہ جھوٹ ہے جسے مٹھی میں کر کے آنکھوں کے سامنے رکھ لینا آسان نہیں۔ آنکھیں نہیں چندھیاتی، محبت چندھیا جاتی ہے۔ وہ اتنی جلدی کہاں مہربان ہوتی ہے۔ محبت کی دیوی تو گھٹنوں کے بل جھکوا کر اپنی آنکھیں مون لیتی ہے نا۔ دیوی کی مرضی، آنکھیں کھولے نہ کھولے۔ انسان جو سب سے زیادہ خواب محبت کے دیکھتا ہے تو انسان پر سب سے زیادہ خواب محبت کے ہی بھاری پڑتے ہیں۔ انسان کسی بھی مزاج یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، دعا کے لیے باقاعدہ ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، لیکن اندر ہی اندر اتنی آرزو ضرور کرنے لگتا ہے کہ کائنات میں چھپا کر رکھی گئی ساری محبت اس کی جھولی میں ڈال دی جائے۔ کہے نہ کہے پر اتنا ضرور سوچتا ہے کہ محبت کو وہ کچھ بھی کر کے چرا ہی لائے۔ ساری محبت چرا لینے کا خواب آلیان مارگریٹ نے بھی دیکھا تھا، اور یہ خواب اس پر بہت بھاری گزرا تھا، کیونکہ محبت وہ ممنوع سپی بھی تو ہے جو مست مست ناچ نچواتی ہے اور پھر بھی دہان کھول کر دور شہوار کے درشن نہیں کرواتی۔ جھولی پھیلائے رقص یار کے رقاص اپنے پیر چلا بیٹھے ہیں تب بھی نہیں، بس نہیں۔ وہ اپنا تن من بھسم کر ڈالتے ہیں تب بھی نہیں۔ اپنی حیثیت سے نظریں چراتے وہ پرنٹ ورک کی خطوط سے نکل کر چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جس برف نے مانچسٹر کو اپنی ہتھیلیوں میں لے رکھا تھا وہ اسے گرتا دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب اسے دکھا دیا جائے گا۔ چلتے چلتے کیسا گرا سا جاتا ہے،
برف میں ایک قلندر خاصیت بہت کمال کی ہے، یہ گرتی ہے تو شور نہیں مچاتی، گر کر پگھل کر ختم ہو جاتی ہے تو بھی واویلا نہیں کرتی۔ برف اپنے سینے پر پڑتے گر گر جاتے، اس کے قدموں میں یہ خاصیت منتقل کر دینا چاہتی تھی۔ مانچسٹر کتنے سالوں دیکھی بھالی سردی میں اب آلیان کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور سانسوں کی غمناکی اس پر گزرتے صدمے کی اولین گواہ بنی، اور اس کی بھوری بچوں سی چمک لیے آنکھیں بھر آئی تھیں اور سانس سے رواں رہنے کی صلاحیت کھو دی۔ انسان تھا نا، رونا تو بنتا تھا۔ محبت کا سنہرا خواب جو دیکھ لیا تھا، خواب کے ٹوٹ جانے پر ٹوٹنا تو بنتا تھا۔ آسمان کے سارے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر مانچسٹر کی شاہراہوں پر بکھر رہے تھے۔ کائناتی محبت پر کائنات کا ٹوٹ پھوٹ جانا تو بنتا ہے۔ سڑک پر چلتے وہ ایک بند گلی کے کنارے رک گیا، جس کے اندر ایک بڑا کوڑا دان رکھا تھا۔ وہ اندھیرے میں کوڑے دان کے پیچھے جا کر دیوار کے ساتھ خود کو لگا کر کھڑا ہو گیا اور بے خیالی میں اپنے سر کو جھٹکا۔ اس سے اپنی پہلی محبت یاد آ رہی تھی، مارگریٹ جوزف، اس کی ماں، جو اس کی بھوری آنکھوں کو اپنی نیلی آنکھوں سے گھنٹوں دیکھا کرتی تھی۔ تھکتی نہیں تھی، وہ تھک جاتا تو اس کی تھوڑی اٹھا کر پھر سے دیکھنے لگتی اور جیسے خاموشی کی زبان سے کہتی جاتی، مجھے کیا معلوم تھا یہ آنکھیں مجھے ایسے لے ڈوبیں گی، لیکن میں خوش ہوں کہ یہ مجھے لے ڈوبی۔ میں شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ آنکھیں عطا کی گئیں۔ ان میں میری وہ تصویر بن کے اترتی ہے جو مصور بنا نہیں سکتے اور آئینے دکھا نہیں سکتے۔ میں کیسے نہ شکر گزار ہوں۔ اس کی آنکھیں اس کے لبنانی باپ جیسی تھیں، وہ مارگریٹ کے مردہ ہوتے وجود میں جان ڈال دینے والی آنکھیں تھیں۔ وہ انہیں گھنٹوں کیوں نہ دیکھا کرتی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک کمرے کے بے حد چھوٹے اور نسبتاً گندے سے فلیٹ میں رہتا تھا، جس کے ایک کونے میں کچن تھا اور دوسرے کونے میں واش روم۔ بیڈ کمرے کے دروازے کے عین سامنے تھا۔ ایک کھڑکی تھی جس کے آگے ایک کرسی رکھی رہتی تھی۔ اس کرسی پر کھڑے ہو کر آلیان کھڑکی سے سر ٹکا کر اپنی ماں کی راہ دیکھا کرتا تھا۔ مارگریٹ کے انتظار میں اس سے اپنی آنکھوں کو بہت تھکایا تھا۔ کمرے میں کچن اور واش روم کی بو ہمہ وقت رچی رہتی تھی، لیکن یہ فلیٹ اس وقت مہک اٹھتا جب مارگریٹ آ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیتی۔ مارگریٹ ایک ہسپتال میں صفائی پر مامور تھی۔ اس کے جسم سے کئی طرح کے کیمیکل کی بو آتی، مگر یہ بو آلیان کے لیے دنیا کی بہترین خوشبوؤں سے بھر کر تھی۔ وہ صرف اس کی ماں نہیں تھی، اس کا سب کچھ تھی۔ مارگریٹ جوزف مسکرانے کی کوشش کیا کرتی تھی، لیکن وہ ایک بری اداکارہ تھی۔ اس سے زندگی کو زندہ دلی، ہمت اور جوان مردی سے گزارنے کے کچھ اقوال رٹ رکھے تھے۔ وہ انہیں ہر روز سراتی اور مسکرانے کی بھدی اداکاری کرتی اپنے کام پر چلی جاتی، مسکرا کر گھر کا دروازہ بند کرتی، کھولتی، دن کرتی، رات کرتی، روز کی بس یہی اداکاری۔ زندگی اقوال پر کامیاب ضرور کی جا سکتی ہے، ہوش تلا نہیں۔ ایسی زندگی کو سیاہی سے تو بچایا جا سکتا ہے، لیکن سترنگی رنگا نہیں جا سکتا۔ یہ دھنک چلی تو ہو سکتی ہے، دھنک ڈھلی نہیں۔ پھر تو یہ اس سمسے کی صورت اختیار کر لیتی ہے جو دل کے کانوں کے پردے پھاڑ ڈالتی ہے۔ ایسی زندگی زندگی تو نہیں ہوتی، کیونکہ وجود میں دھرا لوتھڑا چت ہو جاتا ہے۔ یہ لوتھڑا جو دل ہے، اور جس دھوکے باز بزدل کا کوئی علاج نہیں، یہ غداری کرتا ہے اور اس غداری پر اسے موت کی سزا ملتی ہے۔ تو مارگریٹ اقوال پر زندگی گزارنے کی کوشش کرتی رہی اور لحاف میں منہ دے کر روتی رہی، کیونکہ اس سے زندگی کی ایک فحش غلطی کر ڈالی تھی۔ اس نے ایک مسلمان سے محبت کر لی تھی، ایک ایسا لبنانی مسلمان جو وہاں کام کے لیے آیا تھا، پونڈز کے لیے، محبت کے لیے نہیں۔ وہ اس روایت کا پاسدار تھا کہ سفر کے دوران گاڑی کے نئے اور انوکھے اسٹیشنوں پر رک جانے کو دل پر نہیں لینا چاہیے۔ سفر میں اسٹیشن تو آتے ہی رہتے ہیں، تو کیا سفر کو ہی روک دیا جائے؟ وہ سمجھدار تھا، اس سے سفر کو نہیں روکا۔ نیلی آنکھوں، پری چہروں سے تو دنیا بھری پڑی ہے، کس چیز کی کمی ہے اس جہان میں؟ پھر ایک انسان کے لیے زندگی تباہ کر لینا کہاں کی روایت ہے؟ اگر ہے بھی تو یہ سب پرانی کہاوتیں ہوں گی، قدیم قصے، کہانیاں۔ اس کی 6 سالہ زندگی اپنی ماں کی دبی دبی سسکیاں سنتے گزری۔ وہ سمجھتی تھی وہ سو رہا ہے، پر ایسی آہوں کے سائے تلے سو جانا گناہ کے مترادف ہوتا۔ وہ دن بھر کام کرتی، رات بھر روتی۔ ایسی حالت میں وہ زیادہ دیر تک زندہ کیسے رہتی؟ کیوں کر زندہ رہتی؟ جو انسان کچن میں کام کرتا، بیڈ پر لیٹتا، کھڑکی میں کھڑا
ہر حالت میں صرف انتظار کے مجسمے میں خود کو ڈھالتا چلا جائے، وہ زندہ رہ کر زندہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ ایسے انسان کو تو جلد مر جانا چاہیے، جس کا لوتھڑا دل خون بنانے کی بجائے خون اگلنے لگے۔ ایسے لوتھڑے کے مالک کو جلد ہی مر جانا چاہیے۔ وہ پہلی تکلیف دہ شہد جو عالیان سے جدا ہونے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتی تھی، کچھ یوں تھی۔ یہ کمرے کی واحد کھڑکی کے آگے رکھی کرسی پر کھڑا، وہ نیچے جھانک کر اپنی ماں کو تلاش رہا ہے۔ نیچے ایک مصروف سڑک تھی، جس پر چھوٹی چھوٹی کئی دکانیں اور سٹورز واقع تھے۔ مارگریٹ تھکی تھکی اس سڑک پر چلتی اسے نظر آ گئی۔ وہ اندر آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی، پھر چل کر اس کے پاس آئی اور وہی اپنی اداکارانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کرسی کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ تم بہادر ہو نا؟ مارگریٹ نے ایک اچھی مسکراہٹ سجا کر پوچھا۔ جب آلیان تھوڑا بڑا ہوا تو اس سے کئی سالوں تک خود کو بڑبڑا کر اٹھتے اور کہتے سنا، نہیں، میں بہادر نہیں ہوں۔ دو تنہا لوگ جب ایک دوسرے سے یہ پوچھنے کی جرات کرتے ہیں تو حقیقتاً وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب تیار ہو جاؤ، تم بہادر ہو یا نہیں، تمہیں بہادری دکھانی ہوگی۔ تلخ حقیقتیں تمہاری رسیلی زندگی میں کھلنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا تم بھی تیار ہو؟ اپنے لبنانی باپ کی سی آنکھوں سے وہ مارگریٹ کو دیکھنے لگا۔ ہاں کی نانا۔ ماما پاپا کے پاس جا رہی ہیں؟ مارگریٹ نے اس کی گال پر پیار کیا اور کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھا، وہ ایک بری اداکارہ تھی، زیادہ دیر تک مسکرا نہ سکی۔ پھر بہت دیر کے بعد وہ وہاں سے ہٹی اور ایک چھوٹے سے بیگ میں اس کے کپڑے رکھنے لگی۔ ایک دوسرے سفری بیگ میں اس نے اپنی ایک جینس اور 2 شرٹس رکھی۔ دونوں بیگ اٹھا کر اور اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے اپنی دوست کے پاس سے آئی اور اس کے گال چوم کر چلی گئی۔ مارگریٹ چلی گئی اور کتنی ہی صدیوں بعد واپس آئی۔ اتنی صدیوں بعد کہ آلیان نے جان لیا کہ اس کی ماں سوتے جاگتے کام کرتے خاموش بیٹھے سسکتی کیوں رہتی تھی اور مسکرانے میں وہ اتنی بری اداکارہ کیوں تھی، اور یہ بھی کہ اس کی نظریں کن ویرانیوں میں بھٹکا کرتی تھیں اور اس کے وجود سے آہیں کیسے اور کیوں کر نکلا کرتی تھیں، اور وہ ایک قبر بنی قبرستان کیوں لگنے لگتی تھی، اور کرب کی جڑیں اس کے اندر سے پھوٹ کر تناور درخت بنتی جنگل جنگل کیسے ہو جایا کرتی تھیں۔ جب وہ آئی تو وہ سوسن آنٹی کے گھر کے پچھواڑے میں ایک طرف بیٹھا کھیلنے والے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان بچوں نے کئی بار اسے اپنے ساتھ کھلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنی ماں پر ہی کیا تھا۔ وہ ایک برا کھلاڑی تھا، وہ کھیل کو کھیل نہیں سکتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے جیسے اسے خبر سی ہو گئی کہ اس کی ماں کہیں اس کے قریب ہے، وہ گھر کے اندر آیا۔ دور سے ہی اسے مارگریٹ جوزف کی ہچکیوں کو سن لیا۔ وہ ساری اداکاری کو بلائے طاق رکھ کر رو رہی تھی۔ ہاں، وہ مجھے نظر آ گیا تھا، وہ مجھے مل گیا تھا۔ 3 ہفتے میں اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہی۔ اس کے دوست سے کہا تھا مجھے چند ماہ بھی رکنا پڑے تو میں وہاں رکوں، وہ وہیں ملے گا، اور وہ مل گیا، اور اس سے مجھے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ مجھے اندیکھا کر کے وہ تیزی سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگی، لیکن اتنی جلدی نہ جانے وہ کہاں گم ہو گیا تھا۔ سڑک پر ادھر ادھر بھاگتے میں چلا رہی تھی، اور سوسن پھر بھاگتے بھاگتے میں نے خود کو گرا لیا کہ شاید کسی کونے میں خود کو چھپا کر مجھے دیکھتے مجھ پر ترس کھا کر ہی آ جائے۔ میں گری ہی رہی اور روتی ہی رہی، لیکن وہ نہیں آیا وہ۔ اگلے دن وہ میرے ہوٹل آیا۔ دیکھو کتنا آسان تھا اس کے لیے مجھے ڈینمارک میں ڈھونڈ لینا، اور میں اتنے سالوں میں اسے دنیا بھر میں نہ ڈھونڈ سکی۔ میں بہت ناکارہ، بہت بیکار ہوں نا سوسن۔ جانتی ہو، میرے 2 گھنٹے رونے کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ پچھلے 4 سالوں میں نے کیسے کیسے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کس کس شخص کے پاس اس کا پوچھنے کے لیے گئی، خدا کے آگے کیسے کیسے گڑ گڑاتی اور اسے یاد کر کے کیسے کیسے روتی رہی۔ اس سے کیا کیا؟ اس سے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور کہا، یہ تمہاری طلاق کی کاغذ ہے، میں نے اپنے مذہبی اسکالر سے اس کی تصدیق کروا لی ہے، تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن مجھے ہے، تم دستخط کر دو۔ پھر اس سے ایک لفافہ میرے آگے کیا اور کہا، یہ لو پیسے اور واپس جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، لعنتی کافر عورت۔ میں اسے کیسے کیسے یاد کرتی رہی اور روتی بلکتی رہی۔ ان قصوں کو سن کر وہ مجھے طلاق دے رہا تھا، اس کے لیے میں خدا کے آگے کیسے کیسے گڑ گڑائی۔ یہ سن کر وہ مجھے لعنتی کہہ رہا تھا۔ اس سے کہا کہ اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا جو اس سے کافر عورت سے شادی کر لی،
وہ تعلق ایک لعنت تھا۔ سوزن اس سے کہا، میں ایک لعنت ہوں، خدا نے مجھے بھی بنایا ہے اور اسے بھی۔ کیا خدا لعنتیں بناتا ہے؟ کیا خدا ایسا ناانصاف ہے کہ ایک کو اس جیسا شخص بنایا اور ایک کو مجھ جیسا؟ اس سے کہا، میں ایک کافر عورت ہوں۔ وہ کافر کسے کہتا تھا؟ خدا کو نہ ماننے والے کو، خدا کو چھوڑ دینے والے کو۔ اور ایک انسان کو نہ ماننے والے کو کیا کہتا ہے وہ؟ بیوی کو بے آسرا چھوڑ دینے والے کو کس نام سے یاد کرنا چاہے گا وہ؟ میں نے اس سے پوچھا، اس سے مجھے گالیاں دی، میرے مرحوم والدین پر الزام لگایا کہ میں ان کی حرام کی پیداوار ہوں، میں سرتاپا حرام ہوں، میری رگوں میں ناجائز اور گندا خون ہے، میں اور میرے آباء و اجداد شراب پیتے رہے ہیں اور میرے والدین کو شادی کی کیا ضرورت رہی ہوگی، میں گندے غلیظ مغربی معاشرے کی پیداوار کیسے کیسے گل نہیں کھلا چکی ہوں گی۔ وہ گالیاں دیتا رہا اور مجھے بتاتا رہا کہ میں کیا ہوں۔ وہ مجھے جتاتا رہا تھا کہ مجھے چھوڑ آنے کی اصل وجوہات کیا تھیں۔ وہ میرا کافر ہونا تھا، غیر مذہب ہونا تھا۔ پھر اس سے میرے خدا کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ وہ مجھے بتانے لگا کہ دراصل کس کا مذہب سچا ہے۔ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ میں ڈنمارک کی حکومت کو اپنے اور اس کے تعلق کو لے کر درمیان میں نہ لے آؤں، یا برطانیہ کو، اور وہ مجھ پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ اپنی بات میں وہ کس قدر سچا ہے، وہ ایک سچے مذہب کو ماننے والا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر اس کا مذہب اتنا ہی سچا ہے، اچھا ہے، تو ایسے سچے مذہب کے کس حکم کے تحت وہ میرے ساتھ برا کر رہا ہے؟ سوسن، مذہب کس کا سچا ہے؟ اس کے لیے تو آپ کو خود کو سچا ہونا پڑتا ہے نا، پہلے تو خود کو مکمل کرنا پڑتا ہے، ورنہ مذہب کون سا مذہب ہے جو یہ سب کرنے کی تعلیم دیتا ہے جو وہ میرے ساتھ کر رہا تھا؟ وہ سوسن کا ہاتھ پکڑ کر اس سے سوال کرنے لگی۔ اس نے کہا، وہ بھٹک گیا تھا، وہ میری چال میں آ گیا تھا، میں نے اپنی خوبصورتی کا استعمال کیا، اسے پھانسا، اسے ورغلایا، بھٹک تو میں گئی تھی، پھنس تو میں گئی تھی اس کی محبت کے جال میں۔ میں کتنی خوبصورت ہوں، اس کا احساس تو اس سے مجھے دلایا تھا۔ وہ تو کہا کرتا تھا خدا اپنے شاہکاروں میں مجھے بھی شمار کرتا ہوگا، اور وہ کہا کرتا تھا خدا کی مہربانی اسے زمین والوں کے نصیب میں اس شاہکار کی رونمائی کی۔ مجھے شاہکار تو اس سے بنایا تھا، پھر اس سے مجھے لعنت کیوں بنا ڈالا؟ سوزن، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ کوئی لعنت کے طوق کے ساتھ کیسے زندہ رہ سکتا ہے جبکہ اسے پہلے شاہکار کے رتبے پر فائز کر دیا گیا ہو؟ جسے خوب کہہ دیا جائے اسے غلیظ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ میرا تو سب چلا گیا نا، اس کا کیا گیا؟ وہ تو پیش قیمت لباس میں ملبوس پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت میرے سامنے تن کر کھڑا تھا۔ جھکی ہوئی تو میں تھی اس کے آگے، گڑگڑا تو میں رہی تھی۔ بھلا بتاؤ سوسن، جو نفے میں رہتے ہیں وہ میری طرح جھک کر گڑگڑاتے ہیں، ایسے خوار ہوتے ہیں؟ ہزارے میں کون رہا سوسن؟ وہ میرے ہاتھ پیر کاٹ ڈالتا، اس سے میرا دل، میری روح کاٹ ڈالی۔ وہ اتنا ظالم ہوگا، کاش مجھے معلوم ہوتا۔ میں اس سے ایسی محبت کرنے لگوں گی، کاش مجھے یہ بھی معلوم ہوتا، اور کاش وہ کھویا ہی رہتا، میں ساری عمر اسے ڈھونڈتی ہی رہتی۔ میری آنکھیں اس کے انتظار میں تھک کر مردہ ہو جاتی، لیکن ایسے ذلیل نہ ہوتی۔ اس کی زبان سے نکلا زہر میرے کان میں نہ ٹپکا ہوتا۔ سوزن، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ ہاتھ کی پش کو ہونٹوں سے لگانے والا جب انہی ہونٹوں سے تھوکتا ہے تو کرب کا کیسا لاوا وجود میں پھوٹتا ہے؟ میں تمہیں کیسے بتاؤں میں کس دلدل میں دھنسی ہوئی ہوں؟ مارگریٹ نے اپنے وجود کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹنا چاہا۔ وہ ایسے تڑپ رہی تھی جیسے اس پر بوند بوند تیزاب ٹپکایا جا رہا ہو اور اس کے پاس نکل بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ دیوار کی اوٹ میں کھڑے اس بچے نے اس تیزاب کی بو اپنے ناک میں غصے محسوس کی۔ میں اس بھری دنیا میں جا کر کس سے بتاؤں کہ اس سے مارگریٹ نامی شاہکار کی پردہ کشائی کیسے کی؟ کاش میں اسے کبھی نہ ڈھونڈ پاتی۔ میں نے اسے ڈھونڈ نکالنے کا گناہ کیوں کیا؟ میں نے گناہ ہی کیا۔ اگر اسے یہ سب کہنا ہی تھا تو وہ مجھے برطانیہ میں ہی کہہ کر چلا جاتا۔ وہ کاغذ جو وہ اپنے مذہبی اسکالر سے تصدیق کروا لایا تھا مجھے یہیں دے کر چلا جاتا، لیکن اس کو مجھے خوار کرنا تھا۔ اس سے میں پہلے لعنت کیوں نہیں لگی؟ اسے مجھ جیسی کافر عورت کے سر پر منڈلاتا خدائی قہر پہلے دکھائی کیوں نہیں دیا؟
ملک بدلتے ہی اس سے اتنی عقل آ گئی۔ ایک امیر بیوہ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اس سے میری اوقات یاد آ گئی۔ مجھے سب کہا کرتے تھے یہ عربی 10 شادیاں کر لیں تو پلٹ کر کسی ایک کی طرف بھی نہیں دیکھتے، پر میں نے کسی کا اعتبار نہیں کیا۔ میں نے اس کا اعتبار کیا جس سے مجھے دھتکار دیا۔ اس نے مجھ سے پونس کے لیے، گرین کارڈ کے لیے بھی شادی نہیں کی تھی۔ اس نے تو مجھے زندہ درگور کرنے کے لیے سب کیا تھا۔ برطانیہ میں شادی کرنے والا ڈنمارک میں مجھے طلاق دے رہا تھا۔ مجھے میرے والدین کی، میرے مذہب کی غلاظت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس سے ایک بار بھی میری آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو نہیں دیکھا۔ اس سے یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ میں اس کے قدموں میں گر گر جاتی ہوں۔ میں کیسے اس کے بغیر کرب میں مبتلا رہی، جان کر بھی اس نے ہمدردی سے بھی میری طرف نہ دیکھا۔ میں نے اسے اس کے بیٹے کے بارے میں بتایا تو اس نے اس بات کو ایسے سنا سوسن جیسے میں اسے اپنے کسی بوائے فرینڈ کے بچے کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ اپنے بیٹے کے بارے میں سن کر اس کی آنکھوں سے ایسی نفرت ٹپکنے لگی جیسے کسی نے گناہ آلودہ ہاتھ سے اس کے پاکیزہ وجود کو آلودہ کر دیا ہو۔ میرا بیٹا گناہ تھا اس کے لیے سوسن، صرف ایک میں ہی نہیں۔ وہ ایک طلاق کا دکھ لے کر نہیں پلٹی تھی، اسے اس طلاق کے ساتھ کئی اور تازیانے مارے گئے تھے۔ اسے غلاظت کا ڈھیر ثابت کر کے اسی ڈھیر میں دفن کر کے بھیجا گیا تھا۔ اس سے منسلک ہر چیز پر تھوک کیا گیا تھا۔ محبت کا پیادہ زمین بوس ہوا، تپسیا تمام ہوئی۔ محبت کی پھٹکار زدہ کنیا کماری عین جوبن کرلائی اور محبت کی شراب کی مستحق پائی۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ مارگریٹ نے آنسو پونچھ لیے۔ کتنی بدصورت ہو گئی تھی وہ اتنے سے دنوں میں۔ اس کے کپڑے گندے اور بدبودار تھے، اس کے وجود سے ایسی بساط اٹھتی تھی جیسے کچا گوشت دھیمی آنچ پر جل رہا ہو۔ مارگریٹ کے پیٹ کے ساتھ لگے اس کا دم گھٹنے لگا۔ امر جل کی دھارا سحراب تھی، سحر سحاب، ہمہ وقت جاری رہنے والا زہریلا چشمہ نے اپنا دہان اس کے وجود میں کھول دیا تھا۔ اس میں سے بسانت کیوں نہ آتی، اور پھر اس دن کے بعد سے اس نے اسے یہ کہنا چھوڑ دیا، کرسمس کی ان چھٹیوں میں ہم ہلس جائیں گے۔ سچ؟ ہاں، بس تمہارے پاپا آ جائیں۔ وہ کب آئیں گے؟ ٹھیک ابھی، آج رات، ورنہ کل صبح۔ میں نے انہیں خط لکھے ہیں، فون بھی کیے ہیں۔ وہ گندے ہیں، وہ نہیں آتے۔ وہ اچھے ہیں، وہ آ جائیں گے۔ وہ اتنا اچھا تھا کہ ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ اس سے اپنی اولاد کو بھی دیکھنے کی چاہ نہ کی۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے بیٹے کی آنکھیں اس جیسی ہیں، کچھ اس جیسے نقوش، گھنی بھنویں، گھنی پلکیں، سفید رنگت میں مبہم گندمی رنگت کی جھلک، مغرب میں عرب کھلتا ہوا، عرب سے مغرب نکلتا ہوا۔ وہ ایسا تھا جس کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے باپ نے خود کو دنیا میں چھپا لیا تھا، اور مارگریٹ آخر تک یہ جان نہ سکی کہ جو گم ہو جاتے ہیں ڈھونڈا انہیں جاتا ہے، جو خود کو چھپا لیں انہیں ڈھونڈ نکالنا تذلیل ہے۔ تذلیل بلکہ گناہ عظیم۔ ایسے گناہوں سے خود کو بچانا چاہیے۔ تو ایسے چھپ چکے مرد کی واپسی کی قصے کہانیاں اب بس ہوئی تھیں۔ دروازے پر ٹکی نگاہیں گناہیں نہ تمام ہوئیں۔ اب وہ مارگریٹ نامی عورت صبح اٹھتی، اپنی آنکھوں کی سرخی کو میک اپ کی تہہ میں چھپاتی، پھر بھی بد ہی لگتی، 2 گھونٹ کافی ہچکیوں کی مانند حلق سے اتارتی، چلتے کچے گوشت کی بو کی تہوں میں مدفن اداکارانہ مسکراہٹ کو نکالتی، اور اسے اسکول کے لیے تیار کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پر ایسے چلتی جیسے اپنا ہی تابوت اٹھائے اپنی قبر کی طرف جا رہی ہو۔ اپنی ماں کے زیر سایہ وہ بھی ایسے ہی چلا کرتا جیسے اپنی ہی قبر کی قبر کشائی کے لیے جا رہا ہو، خود کو تابوت میں لٹانے، خاموشی سے، طے شدگی سے۔ 2 انسان اپنے ہی پیروں پر چل کر اپنی قبر کی طرف کیسے جایا کرتے ہیں؟ مارگریٹ اور اس کے بیٹے کو دیکھ کر جانا جا سکتا تھا۔ پھر وہ اسے اسکول سے گھر لاتی، اسے سینڈوچ بنا کر دیتی، گھر کو لاک کر کے چلی جاتی اور رات کو آتی۔ اس وقت تک وہ کھڑکی میں کھڑا اس کا انتظار کرتا رہتا۔ سینڈوچ ویسے کا ویسا ہی رکھا ہوتا۔ کھانا بھوک لگنے پر کھایا جاتا ہے، اور اس کی بھوک مارگریٹ کی صورت دیکھتے ہی مر جاتی۔ وہ دعا کرنا نہیں جانتا تھا، اس سے سوچا کرتا تھا کہ کاش اس کی ماں سے ایسی گندی بدبو نہ آیا کرے، کاش وہ اس بو سے چھٹکارا پا لے، کیسے بھی کر کے۔
اس کے باپ کی واپسی کے قصے جو وہ اسے سنایا کرتی تھی اب تمام ہوئے، لیکن پرانی تصویروں کو دیکھنا اس سے بند نہیں کیا تھا۔ وہ ایک تصویر کو جس سے وہ جھیل کے پانی میں پیر ڈبوئے بیٹھا تھا اور گردن موڑے مسکرا رہا تھا اور چکمک کرتی آنکھوں کو لیے عرب کا شہزادہ لگ رہا تھا، اس کے چہرے کے ساتھ لگا کر دیکھا کرتی اور دیر تک دیکھا کرتی۔ ہاں تم میرے جیسے ہو، وہ خوش ہوتی اور گہرے سایوں میں گر جاتی۔ پتہ نہیں وہ کس کس بات پر خوش ہو سکتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے وہ یہی سب کر کے کہا کرتی، دیکھو تو تم بالکل اپنے پاپا جیسے ہو۔ پھر وہ اپنی نم آنکھیں صاف کر لیتی، تمہارے پاپا تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، تم ان جیسے ہو، میں خوش ہوں اس پر۔ ہاں تم میرے جیسے ہو، کامل وہ ہر رات کیا کرتی، جیسے اسے ہر دن یہ ڈر ہو کہ کہیں وہ اس تصویر جیسا تو نہیں ہو رہا، اس شخص جیسا ہی۔ اسے اپنی زندگی کا آخری مرد اپنی زندگی کے پہلے مرد جیسا نہیں چاہیے تھا۔ اب تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے نا؟ وہ اس سے پوچھتی نہیں تھی، بس بڑبڑاتی تھی۔ اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ چھوڑ جانا کسے کہتے ہیں۔ جس دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تھی اس دن وہ رات رات بھر بڑبڑاتی رہتی۔ اس کی بڑبڑاہٹ عجیب ہوتی، جیسے ہچکیاں لیتی ہو، مدفن ہچکیاں، یہاں خود کو ایسی عدالت میں کھڑا کیے ہوئے ہو جہاں ملزم بھی وہی ہو اور مجرم بھی، جرم بھی اس کا ہو اور سزا بھی اسے ہی سنائی جانے والی ہو۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں تمہاری دائیں آنکھ کی کمان کے کنارے پر بنے اس دل کو اپنی مٹھی میں لے لوں اور اس سے کہیں چھپا دوں۔ ہاں چلو اپنے دل میں، تاکہ جب تم ہنسو تو کوئی اور اس دل کے رقص پر فدا نہ ہو پائے۔ میں کسی اور کو تم پر فدا ہوتے کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ میں مر جاؤں گی ولید۔ کل میں فرش صاف کرتے پھسل گئی، میرے ناک سے خون بہنے لگا، میں رونے لگی۔ تم ہوتے تو اپنی آستین سے میرا خون صاف کرتے اور مجھے باہوں میں بھر کر کہتے، مارگریٹ دی سپر وومن۔ سپر وومن بھی روتی ہے کبھی، اور تمہاری نیلی آنکھوں میں ایک ہی چیز بھلی نہیں لگتی، آنسو۔ تم وہ کام کیوں کرتی ہو مارگریٹ جو مجھے اچھے نہیں لگتے؟ تم آہ کیوں کرتی ہو؟ اگر تمہیں کسی وجہ سے رونا ہی ہوا کرے تو تم خود کو کہیں چھپا لیا کرو، پھر اپنی روتی صورت کو میک اپ سے چمکا لیا کرو۔ مجھے معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم روتی رہی ہو۔ میں روتی رہی ہوں۔ مارگریٹ صبح تک یہی ایک فکرہ بڑبڑاتی رہتی۔ اس نے تھوک کر چاٹی کی محبت کی پوشاک میں خود سے ہی پیوندکاری کر لی تھی۔ وہ ایک ایسی جسامی بھڑیا بن گئی جس کے زخم ہی اس کی دوا تھے۔ اسے کسی وید کے پاس جانے کی حاجت نہ تھی۔ کوئی ایسی محبت کا توق زدہ زنجیر پا کرے جو کھت بنی بوٹی بوٹی نوچتی ہے، ایسے مردار خور کو کوئی رحم والا مردار کرے، کوئی رحم کرے۔ اور جب جب وہ بہت زیادہ بڑبڑانے لگتی اور اس کے کانوں میں مزید سکت نہ رہتی سننے کی، وہ اپنے کانپتے ہاتھ سے ہولے سے مارگریٹ کے جسم کو چھوتا اور وہ جھرجھری لے کر بڑبڑانا بند کر دیتی اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے وجود میں سمیٹ لیتی۔ نہیں، اپنے بیٹے کو نہیں، عرب کے گم ہو چکے اپنے شہزادے کو، جس کی محبت کو مار کر بھی وہ نہیں مار پا رہی تھی، اور جو خود کو زندگی کے کنارے پر گھسیٹ لائی تھی اور موت کی طرف کسی شکوے کے بغیر ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ اور کون کہتا ہے کہ محبت صبا شب خون ہے؟ موت نے قطعاً مارگریٹ کی زندگی پر شب خون مارنے کی کوشش نہیں کی تھی، یہ کام تو خود مارگریٹ کر رہی تھی۔ وہ خود سے شتابہ نتھی کر چکی تھی، ذرا سی تپش ملتے ہی وہ جل کر بھسم کیسے نہ ہو جاتی۔ ایسی حالت میں اسے کون بچا سکتا تھا؟ کوئی معجزہ ہی، اور وہ کوئی نبی یا پیغمبر تو نہ تھی، وہ تو صنم گزیدہ تھی، اور معجزے ایسے لوگوں پر اتنے مہربان نہیں ہوتے۔ ایک رات وہ بڑبڑاتے ہی مر گئی، جس رات اس سے اپنی زندگی کے آخری مرد کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو بار بار اپنے ہونٹوں، اپنے گالوں، اپنی آنکھوں سے لگاتی۔ اس کی زندگی کے اس آخری مرد کی آنکھوں سے آنسو ماتمی جلوس کی طرح بکا کرتے رواں تھے۔ انسان بڑا حساس واقعہ ہوا ہے، موت کی آہٹ پر اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 9 مہینے زندگی نمو پاتی ہے تو ایسا واویلا مچاتی آتی ہے، موت تو سالوں سالوں اور سالوں ہی نمو پاتی ہے، اپنی آمد پر کس اہتمام کا واویلا نہیں مچاتی ہوگی۔ وہ رو رہا تھا، واویلے پر اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اپنی طرف سے مارگریٹ اپنے ماں باپ، اپنے گھر، اپنے بچپنے، اپنے اسکول کی باتیں کر رہی تھی
اسے سنا رہی تھی، لیکن دراصل اسے ہر دوسری بات کے بعد اس پہلے شخص سے قصے سنانے لگتی تھی جو اس کی کائناتی موجود تھا، نہ سرہانے جو اس کے آخری وقت میں آنے والا تھا، نہ ہی جنازے میں۔ مارگریٹ کو کوئی خواہش نہ تھی اس شخص کو خدا کے حضور موورد الزام ٹھہرانے کی۔ وہ وہاں بھی یہی کرنے والی تھی، وہ خدا سے اسے مانگنے والی تھی۔ وہ رحم دل خاتون تھی جو اس کے لیے خدا سے رحم مانگنے والی تھی۔ قہوہ پینے کے بعد وہ ہمیشہ کپ کو اوندا کر دیا کرتا تھا، یہ اس کی عادت تھی۔ مجھے اس کی یہ عادت بہت پسند تھی۔ ہاں، واقعی مارگریٹ کو اس کی عادت پسند تھی۔ اس کی کافی کا مگ خالی ہوتے ہی اوندا ہو جاتا۔ بڑے ہوتے ہوئے اس نے کئی اوندے کپ پاؤں کی ٹھوکر سے توڑ ڈالے۔ اوندے کپ دیکھ کر وہ پاگل سا ہو جاتا۔ اس کا بس نہ چلتا کہ کیسے وہ اس دنیا کو اس بھٹی میں جلا ڈالے جو اس کی ماں کے اندر بھڑکتی رہی تھی، اور وہ ساری دنیا کو اوندا کر دے جس میں بھٹک بھٹک کر وہ کسی کو ڈھونڈتی رہی تھی۔ کاش تمہاری آنکھ کی کمان کے کنارے بھی دل ہوتا۔ تمہاری دنیا میں آتے ہی میں نے سب سے پہلے اس دل کو ڈھونڈا۔ میں نے 9 ماہ اس ایک دل کے لیے دعائیں کی تھیں، اور آخری بات جو کہ کر کے وہ خاموش ہو گئی وہ بس اتنی سی تھی، بس اب تم میرے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے لگا لو۔ اس نے اس ہاتھ کو ہونٹوں سے لگا لیا، لگائے رکھا، لیکن وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا محبوب نہیں۔ اور پھر 26 سال کی جوان لیکن بوڑھی ہو چکی، نیلی آنکھوں اور کبھی کی گلابی رنگت والی مارگریٹ کو اس سے تابوت میں پھر سے کسی کے انتظار میں ابدی نیند سوتے دیکھا، اور تابوت کے کنارے وہ دیوانوں کی طرح رویا۔ آلیان مارگریٹ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے کس سے سب سے زیادہ نفرت کرنی ہے، اپنے باپ سے۔ وہ ادارے میں پرورش پانے لگا۔ کچھ عرصے بعد اسے بتایا گیا کہ ایک خاتون نے اسے گود لے لیا ہے اور وہ ان کے گھر ان سے ملنے جا سکتا ہے۔ اسے ایک رات اس خاتون کے گھر چھوڑ دیا گیا۔ وہ خاتون ماما مہر تھی۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی اس کی دونوں ہتھیلیوں کو ہونٹوں سے لگا لیا اور اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ مارگریٹ! انہوں نے ہولے سے سرگوشی کی۔ وہ ان کی گود میں رات بھر بیٹھا رہا اور وہیں سو گیا۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی۔ وہ اپنی اب تک کی زندگی میں دوسری محبت کر رہا تھا، پھر سے ایک عورت سے۔ ایک سے پیدائشی ہوئی تھی، دوسری سے موت ساتھی، کسی آسمانی صحیفے کی طرح جس کے اترتے ہی بس آنکھوں سے لگا لیا جاتا ہے، سینے میں اتار لیا جاتا ہے۔ مقدس محبت جس کی عبادت کرنے پر دل مائل رہتا ہے۔ ماما مہر سے جدائی اسے شوق گزرتی۔ وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتا تھا اور ان کے لیے رویا کرتا تھا۔ وہ ایک نئی عورت سے مل رہا تھا جس کی آنکھیں گہرے پانیوں میں ڈوبی نہیں رہتی تھیں، جن میں آس تھی نہ انتظار، اور یہ خاتون بڑبڑایا بھی نہیں کرتی تھی، رویا کرتی تھی، نہ ہی اس کی تھوڑی کو اٹھا کر اس کی آنکھوں کو گھنٹوں تکا کرتی تھی، اور ان کے سینے سے لگے اسے انسانی گوشت کے چلنے کی بو بھی نہیں آیا کرتی تھی۔ کیسی خاتون تھی وہ بالکل مارگریٹ جیسی نہیں تھی۔ جس رات وہ ان کے سینے سے لگ کر سونے لگتا، اس انتظار میں رہتا کہ کب وہ کوئی سسکی بھریں گی، کسی کو پکاریں گی۔ ہاں، وہ بہت محبت سے اپنے شوہر، اپنے والدین کا ذکر کیا کرتی، یا اسے کہانیاں سنایا کرتی جن میں پریاں ہوتی، ان کے کھیل تماشے، شرارتیں ہوتی، لیکن کوئی اختتام نہ ہوتا، نہ دکھ، نہ آہ، نہ رونا، نہ رلانا۔ وہ قصہ گو نہیں تھی کیونکہ وہ محبت گو تھی۔ وہ ایک اچھی کہانی نہیں بن سکتی تھی کیونکہ وہ انسان بنانے میں مصروف رہتی۔ وہ کیمیا گھر تھی، انہیں تو تانبے کو سونا بنانا تھا۔ سونا۔ وہ اس سے کہانی سننے کی فرمائش کرتی، اسے بہت وقت لگا کر کہانی بنانے میں۔ ایک لمبا عرصہ وہ ایک ہی جملہ دہراتا رہتا، ایک پری تھی، پھر وہ خاموش ہو جاتا، دونوں خاموش ہو جاتے۔ کہانی کئی سالوں تک ایسے ہی شروع اور اہتمام پر زہر ہوتی۔ ماما مہر نے ہمت نہیں ہاری، انہیں معلوم تھا، انہیں انتظار تھا، کہانی آگے ضرور بڑھے گی، اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ وہ محبت ہی کیا جو اختتام پر صابر ہو جائے۔ کہانی ایک دن آگے بڑھ گئی، کئی سال لگے، لیکن ایسا ہو گیا۔ ایک پری تھی، وہ جنگل میں پھول لینے نکلی اور 2 دموں والے ایک بندر کو دیکھ کر ڈر گئی اور جلدی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ درخت نے اس سے کہا کہ وہ پانی میں چھلانگ لگا دے ورنہ بندر اس کے سارے بال کھا جائے گا۔
بندر اس کے سنہری بال نہ کھا جائے، اس ڈر سے اس سے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ لیکن یہ کیا ماما، مچھلیوں نے اس کے سنہری بال کھا لیے۔ وہ باہر نکلی تو سب درخت، سارے پھول، سارے بندر، سارے ہی بندر ہا ہا کرنے لگے، ایسے منہ کھول کر ہا 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 ہی کرتے رہے۔ ماما مہر کی طرح کہانیاں کہیں سے بھی شروع ہوں، اسے ہا 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 پر ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ ہر صورت بیٹے عالیان نے یہ گر آخرکار سیکھ ہی لیا تھا۔ اس رات ماں بیٹا نشست خاں میں دیر تک لوٹ پوٹ ہوتے رہے تو عالیان میں زندگی آخرکار نمو پانے لگی تھی، اور یہ محبت کا ہی کمال تھا۔ وہ مردے کو زندہ کر ڈالتی ہے، زوال کو کمال، کمال کو با کمال۔ ماما مہر میں اس کی جان آ چکی تھی، اور اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ان سے دور، ان کے بغیر رہنا۔ انہی دنوں اس سے جانا کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں تکلیف ضرور ہوتی ہے، جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہی ہم سے دور ضرور ہوتا ہے۔ جسے مٹھی میں کر لینے کا جی چاہے اس کے لیے دل مٹھی میں ضرور آ جاتا۔ 15 سال کا ہو جانے کے بعد اسے وہ چیزیں دی گئیں جو اس کی ماں کی تھیں، جسے آنٹی سوزن نے ادارے کے حوالے کیا تھا۔ اس سے وہ تصویر جس سے وہ اس کے گال کے ساتھ لگا کر گھنٹوں دیکھا کرتی تھی سب سے پہلے پھاڑ کر پھینک دی۔ وہ خط جو غلط پتوں کی وجہ سے واپس آ چکے تھے انہیں بھی وہ پھاڑ ڈالتا اگر وہ مارگریٹ کے ہاتھوں سے نہ لکھے گئے ہوتے۔ کچھ وہ خطوط بھی تھے جو مارگریٹ کی موت کے بعد واپس آئے تھے، یعنی اپنی موت سے پہلے بھی وہ اسے خط لکھتی رہی تھیں۔ اس سے کبھی ان خطوط کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی، سوائے ایک بار کے آج سے 4 سال پہلے جب تم اپنے گھر والوں سے ملنے کا کہہ کر مانچسٹر سے جا رہے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ میں تمہیں مانچسٹر میں آخری بار دیکھ رہی ہوں۔ یہ ایسا وہم تھا کہ کچن میں کام کرتے میں اپنا ہاتھ جلا بیٹھی، ہسپتال میں تمہاری دی انگوٹھی بھول آئی، سارے ہسپتال میں اس انگوٹھی کو ڈھونڈتی رہی، کوڑے دان میں اگلے دن اس رنگ کے ملنے نے مجھے پاگل سا کر دیا تھا۔ لکھے جانے والے سبھی خط واپس آتے رہے، جس کی آنکھ کی گمان کے کنارے دل تھا اسے ڈھونڈنے مارگریٹ گاہے بگاہے نکلتی رہی، یہاں تک کہ زندگی کی آخری سانسیں لینے لگی، اور پھر موت نے اسے اپنی سانسیں عطا کر دیں۔ اپنے سارے وہموں کے ساتھ وہ پوشیدہ ہو گئی۔ وہ اس شخص کا جائز بیٹا تھا یا ناجائز، اسے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسکول میں اس کے نام کے آگے ولید البشیر لگتا تھا، جو بڑا ہونے کے بعد اس سے بدل لیا۔ وہ کسی ولید البشر کو نہیں جانتا تھا۔ اگر دنیا میں کوئی ولید البشر تھا تو وہ اس کا باپ نہیں تھا، ایک بھیڑیا تھا جس سے اس کی ماں کو چیٹ پھاڑ ڈالا اور اسے لعنت قرار دیا۔ اس عورت کو اسے لعنت قرار دیا جس نے اس کے بعد دوستی کے نام پر بھی کسی مرد سے بات نہ کی۔ اگر وہ ایک لعنت ہی ہوتی تو رنگین کپڑے پہنے، خود کو سجائے بنائے وہ اب تک بڑی شان سے زندہ ہوتی۔ اس کے لحاف اس کے منہ سے نکلنے والے خون کے چھینٹوں سے سرخ نہ ہوئے ہوتے، اس کی راتیں سسک کر نہ گزرتی، اس کے دن آنکھوں کی نمی چھپاتے نہ گزرتے، اسے زندگی گزارنے کے اقوال یاد نہ کرنے پڑتے، اور ہر روز اسے خود کو بہادر بنا کر زندگی کے سامنے نہ کھڑا کرنا پڑتا۔ وہ اسے لمبے لمبے خط نہ لکھتی، پاگل ہوئی اسے ڈھونڈتی نہ پھرتی۔ بے وفا اور لعنتی عورتیں اتنے وبال پالتی ہیں بھلا، اور کیا ایسی عورتیں اتنی جلدی مر جاتی ہیں، اور کیا اتنی ہی آسانی سے وہ موت کو خوش آمدید کہتی ہیں؟ پہلے وہ سوچا کرتا تھا کہ وہ اس شخص کو ڈھونڈ کر مار ڈالے گا، لیکن ماما ماہر کہا کرتی تھیں کہ اپنے دل و دماغ کو اس معاملے خاموش رکھو، سارے وبال یہاں سے پھوٹتے ہیں۔ ولید البشر کا خیال آتے ہی وہ اپنے دل و دماغ کو خاموش کروا دیتا۔ شروع میں مشکل لگا، لیکن اس نے کر لیا۔ ماما ماہر ٹھیک کہتی تھیں، اسے وبال پالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی زندگی مارگریٹ اور مہر موجود تھی، اور اسے انہی کے سہارے زندگی مکمل کرنی تھی۔ وہ ہاتھ سر گھاٹا کھانے والا وقت ہے۔ برفیلی ٹھنڈ میں مانچسٹر کی ایک بند گلی کے کنارے وہ خود کو دنیا سے چھپا کر کھڑا ہے۔ مارگریٹ اس کی ماں کا نام ہوگا تو باپ کا کیا ہوگا؟ معمولی وجہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے معمولی۔ اس کے باپ کا خاندان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، وہ کون ہے وہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا۔ یورپ کے آزاد معاشرے کی دین، غیر مذہبی غیر اخلاقی اقدام کی پیداوار۔ میرے خاندان کے لیے ایک تماچے جیسی بات ہوگی یہ سب۔ عالیہ نے جھرجھری لی، اسے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ جس دیوار کے سہارے وہ کھڑا تھا وہ گیلی تھی اور اس میں سے بو آتی تھی۔ نہیں، وہ غلط تھا،
وہ بو تو اس کے اندر سے آ رہی تھی، انسانی گوشت کے جلنے کی۔ ہاں، اب اسے ٹھیک ٹھیک معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی نیلی دھنسی ہوئی آنکھوں والی ماں نے کیا محسوس کیا تھا جب اس شخص نے، جس سے وہ دیوانوں کی طرح محبت کرتی تھی، اسے لعنت قرار دیا تھا۔ اچھا، تو کیا اس کا سانس بھی ایسے حلق میں اٹکا ہوگا کہ سانسوں کی نجات کے لیے موت کو بلاوا دینا پڑا ہوگا؟ زمین دھسان دلدل ہے، آکاش اندھیار کا سیوک ہے، دھڑ 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 لاکھوں کروڑوں تاریخ غبار سے اٹے پٹوا ہوئے، زندگی اندھیر کی چاکر ہوئی اور لو روشنیاں گل ہوئیں، اب بس گل ہوئیں۔ اس شخص کے دل کو تسلی نہیں ہوئی تھی، اسے مارگریٹ کے بیٹے سے بھی بدلا لیا تھا، اسے بھی ذلیل و رسوا کر دیا تھا، اسی کی ذات کو لے کر اس پر سوال اٹھے تھے۔ اس شخص کی شناخت سے اس کی شناخت ہونی تھی، جس شخص کے نام کو اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا تھا، اس شخص کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لگانے پر اسے تسلیم کیا جائے گا۔ اگر ایسا ہی تھا تو اسے کچھ نہیں چاہیے تھا، اسے کوئی پہچان، کوئی محبت نہیں چاہیے، اسے امراحہ واجد اب نہیں چاہیے، اس کی ماں پر غیر اخلاقی اقدام کی انگلی اٹھانے والی امراحہ واجد۔ بد دعاؤں سے اسیبو نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا۔ آخر اس نے اس لڑکی کو کیوں پسند کیا؟ اس کی بدقسمتی اسے اس اسٹوڈنٹ پارٹی میں لے گئی، ورنہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس فضول سے مذاق میں شرکت کرنے کا جو فریشرز کے ساتھ کیے جاتے تھے۔ خاص کر امراحہ کے ساتھ کیے جانے والے مذاق میں تو اسے بالکل دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ جب وہ لڑکی اسے ملی تھی اس کا مزاج ہی بگاڑا تھا اس نے۔ وہ ایک طرف اندھیرے میں کوکٹیل لیے بیٹھ گیا اور سارا تماشا دیکھنے لگا، اور جب وہ رو رو کر اردو میں چلانے لگی تو اسے برا لگا، اور جب گھٹنوں میں سر دے کر اور باقاعدہ رونے لگی تو مارگریٹ کچن میں اس کے لیے کچھ پکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور کھڑکی سے اندر کچن کی طرف سے آوازیں سن رہا تھا۔ جب ان آوازوں کو سنتے سنتے وہ خود رونے جیسا ہو گیا تو کچن کی طرف آیا۔ ماما، اسے روتے ہوئی مارگریٹ کو بلانے کی جرأت کی۔ کچھ دیر بعد وہ چھری پھینک کر اس کی طرف پلٹی، اس کی انگلی سے خون نکل رہا تھا۔ میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اگر وہ براڈ وے میں کام کرتی تو سارے براڈ وے کو لے ڈوبتی، اتنے سے بچے کو الو بنانے میں وہ ناکام تھی۔ انگلی کاٹ کر رونے کی وجہ بتا رہی تھی، اس سے انگلی سے خون کو بہنے دیا اور روتی رہی۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، بہت، وہ کہہ رہی تھی، اور وہ خاموش کھڑا انگلی کو نہیں ان آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جن سے خون ابل رہا تھا، اور وہ خون فرش پر نہیں اس کے دل پر گر رہا تھا۔ امراحہ واجد سسکنے لگی، رونے لگی تو آنسو اس کے دل پر گرنے لگے۔ اس سے الہام ہوا کہ مارگریٹ کی طرح لحاف میں منہ دیکھ کر وہ بھی بہت روتی رہی ہیں۔ مارگریٹ کو پھر سے کسی نے رلا دیا، وہ رات اس سے جاگ کر گزاری۔ مشرقی افق پر دو ناظرین دھرے تھے اور ان میں ڈوب ڈوب جاتا تھا۔ بری آنکھوں میں جو دیپ بجھے پڑے تھے وہ جل اٹھے تھے۔ وہ تانسین کی شاگرد رہی تھی، اس نے اس کے اندر چراغاں کر دیا تھا۔ وہ حیات کا دھانا تھی، وہ اسے زندہ کر رہی تھی۔ وہ مشرقی ساحرہ تھی، بس میں کر لینا وہ سیکھ کر آئی تھی، اور وہ بنفشین بھی تھی، اس کے زخم منمل کرنے آئی تھی۔ اسے لڑکیوں میں صرف اتنی دلچسپی تھی جس سے کارل کو چڑ ہو سکے۔ وہ کارل کی ہر گرل فرینڈ کو لے اڑتا، کارل کے ساتھ یہ سب چلتا رہتا تھا۔ پھر اسے ایک ایسی لڑکی میں دلچسپی کیوں لی جس سے اتنی حقارت سے وہی سارے الفاظ اس کے منہ پر دے مارے تھے جو کبھی ڈینمارک میں اس کی ماں کے منہ پر مارے گئے تھے۔ وہ خود اپنے باپ کے لیے اتنا ہی حقیر تھا جتنا اب امراحہ واجد کے لیے۔ اس نے استثنائیہ ہنس کر سوچا، ایک ہی نسل کے دو انسانوں کا ایک جیسا نصیب، دونوں کو محبت ہوئی، دونوں کو بدلے میں دھتکار ملی، دونوں کو لعنت قرار دے دیا گیا۔ دو انسانوں کے نصیب بھی اتنی مماثلت، وہ واقعی بہت بد نصیب تھا۔ ایک کا انجام دوسرے کا آئندہ لکھ دیا گیا تھا۔ امراحہ واجد کو اس کی ماں سے زیادہ اس کے باپ کی فکر تھی، جس کی غلیظ تصویر کو اس سے پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ وہ انگلی اٹھا رہی تھی کہ وہ کون تھا۔ وہ آلیان مارگریٹ تھا، اور اسے کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر آلیان نام اسے اس کی ماں نے نہ دیا ہوتا تو وہ یہ بھی بدل لیتا۔ اسٹوڈنٹ پارٹی کے بعد اس سے خود کو اسے دیکھتے پایا۔ وہ اس کے ڈپارٹمنٹ تک جاتا، وہ اسے لمبے دوپٹے کو سنبھالتی، یونیورسٹی کے در و دیوار کو ایسے دیکھتی جیسے کسی نئے جہاں آ چکی ہو۔ وہ اپنے آپ میں مسکراتی رہتی،
خاص کر تب جب اس کے قریب سے کوئی عجیب و غریب لباس یا ہیئر اسٹائل والا اسٹوڈنٹ گزرتا۔ اسٹوڈنٹ پارٹی کے بعد اس نے دیکھا کہ ہنسی کو دبائے زبردستی کا منہ پھلائے وہ سب کی معزز سن رہی ہے، جیسے ان پر اس نے ہرجانے کا دعویٰ کر دینا تھا، لیکن یہ اس کی انسان دوستی کی مثال ہے کہ وہ ایسا نہیں کر رہی۔ ڈیرک جیسے ہاتھ باندھے سزا کے انتظار میں کھڑا تھا اور وہ عذاب تانے کسی ہونہار بادشاہ کی اکلوتی بیٹی بنی ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو، بس اب تمہیں بھوکے شیروں کے آگے ضرور ڈالا جائے گا۔ وہ اکثر آکسفورڈ روڈ پر اس کے پیچھے جاتا، اس کا دوپٹہ اس کے لیے ایک مسئلہ تھا، اسے اتنے بڑے بڑے دوپٹے لینے کا شوق بھی تھا اور انہیں سنبھالنا بھی نہیں آتا تھا۔ شاید وہ سارے مانچسٹر میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ صرف وہ اکیلی مشرق کی پہچان ہے، جی ہاں وہ اکیلی۔ ایک دن جب وہ آکسفورڈ روڈ پر اس کے پیچھے پیچھے آیا تو اس کا دوپٹہ اس کے پیچھے والے پاؤں میں الجھ گیا۔ پیچھے والا معذرت کرنے آگے بڑھ گیا اور وہ دوپٹے کے کنارے اور اس کنارے کو پیر تلے دبانے والے کو گھورتی رہی۔ کچھ آگے جا کر اتفاقاً وہ بیچارہ الجھ کر گر گیا اور وہ جو پیچھے کھڑی اسے گھور رہی تھی منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے اس لڑکی کو کہہ رہی ہو، اب آیا مزہ، اگلی بار دھیان سے چلنا، یوں گدھے۔ اور اسی دوپٹے کو لے کر اگلا منظر کچھ یوں تھا کہ ایک ہندوستانی لڑکے نے زمین پوش ہوتے اس کے دوپٹے کو پیچھے سے اٹھا کر اسے دیا اور ساتھ کوئی استثنائیہ یا طنزیہ جملہ کہا اور ہنسنے لگا، اور پھر ایک دم سے اس کی ہنسی تھم گئی۔ امراء واجد ہاتھ لہرا لہرا کر اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ ہندوستان پاکستان کی تاریخی ناچاکی کا ایک چھوٹا سا منظر۔ بات شاید دوپٹے سے ہوتی اسلام آباد اور دلی تک جا پہنچی تھی، اور اس سے اگلا منظر کچھ ایسے تھا کہ یونی کے باغ میں لگے ایک پودے کے ساتھ اس کا دوپٹہ اٹک گیا اور وہ ذرا آگے چلی گئی۔ دوپٹے کے کھچاؤ سے اسے پیچھے پلٹنا پڑا اور ایسا کرتے وہ اپنے پیچھے آنے والی لڑکی سے ٹکرا گئی۔ ٹکر سے اس بیچاری کی اینک گرتے ہی ٹوٹ گئی جو اس سے کچھ دیر کے لیے سر پر بالوں میں لگائی تھی۔ ظاہر ہے وہ بیچاری صبر کے خون پی کر رہ گئی۔ اگر امراء واجد ہوتی تو دھاڑے مار مار کر روتی۔ اسٹوڈنٹس کی ہمہ وقت کی خالی جیبوں پر ایسے نقصانات کسی ہائیڈروجن بم کی طرف پھٹتے ہیں، اور وہ تو پھر اس کا نظر کا چشمہ تھا، کتابوں سے زیادہ اہم اور ضروری۔ حالیان کو اس سے بات کرنے سے زیادہ اس کے پیچھے پیچھے رہنا دلچسپ اور مشکل لگتا۔ وہ اپنی کلاسز سے فارغ ہوتے ہی اس کے پیچھے پیچھے ہوتا۔ اتنے سالوں کی اچھی تعلیمی کارکردگی میں وہ اتنی بے قاعدگی کا متحمل تو ہو ہی سکتا تھا۔ ایک دن اس کی کلاس فیلوز نے اسے پروفیسر ڈریل کے آفس بھیج دیا۔ یہ وہی کلاس فیلوز تھے جو پروفیسر ڈریل کو جانتے تھے اور امراء کو بھی۔ پروفیسر صرف واٹ ہی ایسا پوچھا کرتے جیسے کہہ رہے ہوں، کیا یعنی کہ کیا ہے، کیا اب بولو نا، بولتے کیوں نہیں؟ ایسے واٹ کو سن کر سامنے پیش ہونے والا کتنے ہی ضروری کام کو لے کر آیا ہوتا، یہی سوچتا کہ آخر کیا ضرورت تھی اتنے معمولی سے کام کے لیے پروفیسر کو تنگ کرنے کی ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو میز پر رکھتے اور مریخ پر جانے جیسے سنجیدگی لیے ایسے دیکھتے جیسے کہتے ہوں، تمہاری یہ جرت کہ تم یہاں تک آئے، لاؤ دکھاؤ کیا مسئلہ ہے۔ آئے ہیں بڑے پڑھنے، نیوٹن بننے، باتوں سے فرصت نہیں اور آ جاتے ہیں پروفیسرز کو تنگ کرنے ہیں۔ اور پھر وہ اس پیش ہونے والے نیوٹن سے وہ سوال کرتے کہ اس بیچاری کو روندے گلے کے ساتھ معذرت کر کے اٹھنا پڑتا۔ نالائق! اپنے پشت پر یہ سرگوشی بھی سننی پڑتی۔ روندے گلے کے ساتھ وہ نالائق کا لقب لے کر جب پروفیسر ڈریل کے آفس سے باہر آئی تو اسے بھیجنے والے اس کے کلاس فیلو کوریڈورز میں لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ انہوں نے نہ جانے کون کون سے جھوٹ سچ گھڑ کر اسے بھیجا ہوگا، اور یہ بات اسے آفس سے باہر آنے کے بعد معلوم ہو گئی تھی۔ وہ خاموش کھڑی ان کے کہکے سنتی رہی، پھر خود بھی ہنسنے لگی۔ اس بار اس سے ہاتھ میں پکڑی فائل انہیں دے مارنے کی حرکت نہیں کی تھی، نہ ہی دھاڑے مار کر رونے کی۔ وہ مانچسٹر کے رنگ میں رنگ رہی تھی، پہلے کی نسبت وہ خوش نظر آتی تھی۔ آلیان کو لگنے لگا تھا کہ وہ کسی ونڈرلینڈ میں آ گیا ہے، یعنی صرف ایک لڑکی کے مانچسٹر میں آ جانے سے سارا مانچسٹر ہی ونڈرلینڈ میں بدل چکا تھا۔ وہ اب تک اپنی ماں کو یاد کر کے سوتا رہا تھا اور کئی کروٹیں بدلنے کے بعد اسے نیند آتی تھی۔ اب وہ اسے سوچتا، مسکراتا اور سو بھی جاتا، اور کبھی سوچتے سوچتے لحاف کو جھٹک کر اٹھ کر بیٹھ جاتا اور کہکے لگاتا، اچھا تو وہ یہی پری تھی جس کی کہانی کہیں سے بھی شروع ہو اختتام ہاں ہاں پر ہوتا ہے۔
وہ اپنی کلاس فیلو سے پوچھنے لگا، راجا 2 ہی دیکھی ہے؟ وہی چوہے والی؟ نا، کون سی؟ جس میں چوہا کھانا پکاتا ہے؟ اچھا، سو سویٹ، وقت ملتے ہی ضرور دیکھوں گی۔ ہاں، کتنا کیوٹ لگتا ہے نا وہ کھانا پکاتے، لو اٹ۔ کوئی بھی اس کی طرح آہ نہ کرتا، ناک نہ چڑھاتا۔ ہاں، ٹھیک تھا کہ وہ مشرق سے آیا بھیت تھی جسے وہ پوچھ رہا تھا۔ مشرق، اسے مشرق سے کوئی بیر نہیں تھا، لیکن مشرق اسے لے ڈوبا۔ ہندوستان کو لے کر وہ صرف ایک شہر بنارس جانا چاہتا تھا، وہ بھی جب وقت ملتا۔ اسے وہاں جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ ہندوستان کی سیاحت اس کے لیے بس یہیں تک تھی، اسے کہیں اور نہیں جانا تھا۔ لیکن امراحہ سے ملنے کے بعد اب اسے لاہور جانا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سب لڑکیاں ایسے ہی دوپٹوں میں الجھتی ہیں، پوری بات پر ناک چڑھا کر آہ کرتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنکھیں نم کر لیتی ہیں۔ تو کیا لاہور میں سب امراحہ جیسے ہیں، جو ایسے ظاہر کرتی ہیں کہ جیسے ہٹلر کو آخری سلوٹ کرنے والوں میں وہ بھی شامل رہی تھی، اور جو چٹکی بجا کر کہتی ہیں، ٹھیک ہے، ڈن، کیٹو، اور کچھ؟ اور کیٹو سے ذرا دور سڑک کی چڑھائی چڑھتے ہی وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہتی جاتی ہیں، خدا کے لیے سامنے دیکھ کر گاڑی چلاؤ، اللہ خیر، آف۔ یہ کس راستے سے لے کر جا رہے ہیں ہمیں؟ کوئی اور اچھے والا سیدھا سادہ راستہ نہیں ہے بیس کیمپ کی طرف جانے کے لیے؟ نہیں، مجھے ڈر نہیں لگ رہا، پھر بھی کوئی اور راستہ ہو تو اچھا ہے، سیدھا سادہ سا۔ جب وہ فارغ ہوتا تو وہ لاہور نامہ پڑھتا رہتا، یعنی اپنے فارغ اوقات کار میں وہ لاہور میں رہتا۔ وہ اتنا لاہور میں لینے لگا کہ صبح آنکھ کھلتے ہی اسے خود کو یاد کروانا پڑتا کہ وہ سینٹ انسائلم ہال میں ہے، کینٹ یا مال میں نہیں۔ وہ روز پاکستانی اخبار بھی ضرور پڑھتا کہ لاہور میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ لاہور میں کچھ بدل تو نہیں گیا کہ وہ صوبہ حکومت نے مال پر بگی اور ڈاچے چلانے کی شروعات کی تھی، وہ ختم تو نہیں کر دی گئی، اور وہ بازار جنہیں زبردستی 2 بجے بند کروایا جاتا ہے، وہ حکومت کے آداب سے بند ہی تو نہیں ہو گئے۔ اور اس بجلی کا کیا بنا؟ کیا کچھ پیش رفت ہوئی؟ اس سے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں اتنا پڑھا کہ اس سے امراحہ سے پوچھ ہی لیا، کیا واقعی پاکستان بجلی کو لے کر اتنے بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے؟ اس کا رنگ فکسا ہو گیا۔ نہیں، پر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہیں، وہ اس کے نہیں پر دنگ تھا۔ ہر روز وہ بجلی کو لے کر خبریں پڑھتا تھا۔ ایسے ہی وہ میرا ہال میٹ بتا رہا تھا۔ اس سے جھوٹ بولا کہ سچ پر اسے بتانا پڑتا کہ وہ کیوں لاہور کو اتنا کھنگالتا پھرتا ہے، اور آج کل وہ لاہور کی فکر لاہوریوں سے زیادہ کیوں کر رہا ہے۔ کیا بتا رہا تھا؟ کوئی پاکستانی ہے یا ہندوستانی؟ اسے بامشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ عالیان کے لیے حیران کن منظر تھا۔ یہی کہ وہاں بجلی کا مسئلہ؟ وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے بجلی کا، سب ٹھیک ہے، جیسے یہاں سب ٹھیک ہے۔ کیوں ہوگا وہاں کوئی مسئلہ؟ اسے یقیناً اس ہاسٹل فیلو پر غصہ آ رہا تھا۔ عالیان تنگ اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اپنے ملک کی عزت کو لے کر وہ اتنی حساس تھی کہ غیر ملکی کے سامنے کسی بھی اندرونی مسئلے کو لے کر بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، یعنی یہ ان کے گھر کا معاملہ تھا، غیر ملکی دور رہے اس سے۔ میں نے خبریں سنی ہیں BBC پر، احتجاج دیکھے ہیں۔ کبھی کبھار بجلی کا چھوٹا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو بس تھوڑے سے لوگ احتجاج کر لیتے ہیں، بس ایسے ہی۔ امراحہ ایک باکمال پاکستانی تھی۔ 7 سالوں کی خون کے آنسو رلانے والی لوڈ شیڈنگ کو وہ چھوٹا بڑا کبھی کبھار کا مسئلہ کہہ رہی تھی۔ وابڈا والوں کی مشترکہ سلوٹ پر اس کا قومی حق تھا، 7 توپوں کی سلامی پر بھی۔ کبھی کبھار کے مسئلے پر لوگ ایسے احتجاج کرتے ہیں۔ انہوں نے حکومتی آفس کو آگ لگا دی تھی۔ تم نے کوئی غلط خبر دیکھ لی ہے، ایسا نہیں ہوگا، آگ کیوں لگائے گا بھلا کوئی؟ سب ٹھیک رہتا ہے لاہور میں، پاکستان میں، بہت پیارا ملک ہے ہمارا، ہمیں وہاں کوئی مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں، یقیناً بہت پیارا ملک ہوگا، جس ملک کی رہنے والی اس کی کسی خامی کو زیر بحث نہیں لا رہی، جس کے خلاف وہ ایک بات نہیں سننا چاہتی۔ وہ ملک کتنا پیارا ہوگا، وہ امراحہ سے زیادہ پیارا ہوگا نا۔ عالیان کو اس کی یہ احساسیت اتنی اچھی لگی کہ اسے پاکستان کو لے کر وہ خبریں ہی پڑھنا بند کر دی جن میں کسی مسئلے کو نشاندہی ہوتی۔ لاہور میں سب ٹھیک ہے، جیسے مانچسٹر میں سب ٹھیک ہے، تو امراحہ کا لاہور اس کا ہو گیا تھا، جیسے عالیان کا مانچسٹر امراحہ کا ہو چکا تھا۔ ایسے ہی فاصلے کم ہوتے جاتے ہیں۔ محبت ہی میں ہم اپنی ساری قیمتی چیزیں ہتھیلی پر رکھ کر پیش کر دیتے ہیں کہ لو، یہ آج سے تمہاری ہوئیں،
مجھ سے زیادہ ان پر تمہارا حق ہے، ان سے اب تم بھی پیار کرنا، ان کا خیال اب تم بھی رکھنا۔ لو اب آج سے مینچیسٹر ٹاؤن ہال تمہارا، مینار پاکستان میرا، تم ہیٹن پارک سے لطف اٹھانا، مجھے لاہور چڑیا گھر چھوڑ آنا، پکاڈیلی اسٹریٹ پر چہل قدمی تم کرنا، مال کی بھگی پر مجھے بٹھا دینا۔ جین آسٹن تمہیں پڑھنی ہوگی، ہاں میں بانو قدسیہ کو ضرور پڑھوں گا۔ فش اینڈ چپس کاٹیج پائی اب تم بھی کھانا، کلچے نہاری میں کھاؤں گا۔ اوے سن، اب میں کہا کروں گا، تم او مائے مائے کیا کرنا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس سے محبت کر رہا ہے، محبت۔ ابر ریشمی بلی جو میاؤں بھی نہیں کرتی اور سپر کر بیٹھ جاتی ہے، آنکھیں موند کر میٹھی نیند سو جاتی ہے، اب اسے بالکل نہ اٹھایا جائے، شش، اسے سریلی بانسری کی لوری سنتے سونے دیا جائے۔ کارل سے امراہ کو چھپائے رکھنا کسی مہم کو سر کرنے کے برابر تھا۔ بظاہر کارل ایسے ظاہر کیا کرتا جیسے وہ بالکل انجان ہے، اور اس کے پاس تو اتنا وقت ہے ہی نہیں کہ آلیان کی نگرانی میں ضائع کرتا پھرے، لیکن حقیقت میں وہ ان لوگوں میں سے تھا جو 24 گھنٹے کو بھی 24 دن بنا لیتے ہیں۔ ایک رات جب دونوں سڑک پر شرط لگا کر دوڑ رہے تھے اور کارل جیت چکا تھا، تو اس سے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا، تم آج کل مسلسل مجھ سے ہار رہے ہو، ایک دوڑ میں ہرا کر تم مجھے لوزر نہیں کہہ سکتے۔ وہ ہنسا، ایک دوڑ میں؟ کم آن آلیان، اس ہفتے میں تیسری بار ہے، میری صحت کچھ خراب ہو گئی ہے، میں فٹ نہیں ہوں۔ وہ اور ہنسا، تم ہار رہے ہو، مطلب تم کہیں اور جیت رہے ہو، مجھ سے ہار کو تم اہمیت نہیں دے رہے۔ میرے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ میں نے تم سے کہا کہ مارٹن کو اسٹور روم میں لاک کرنا ہے، تم نے کہا کہ وہ بیچارہ ڈر جائے گا۔ اس سے پہلے تو تمہیں کبھی کسی کے ڈرنے کی پرواہ نہیں ہوئی تھی۔ اگر وہ انتظامیہ سے ہماری شکایت کر دیتا؟ کارل منہ کھولے اسے دیکھتا رہا۔ اس سے پہلے ہم ڈیوڈ کے ساتھ یہ کر چکے ہیں، اور اسے تو ہم نے کوڑے دان میں کیا تھا، اور وہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ تم اب بدل رہے ہو، میں تمہیں اکیلا بدلنے نہیں دوں گا۔ کارل نے گھونسا دکھا کر کہا، میں اب بڑا ہو رہا ہوں۔ نہیں، بڑے ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں یہ، مجھے تفشیش ہے، بلکہ خوف ہے، میں اپنا بہترین دشمن کھو دوں گا۔ سر کارل کہتے ہیں، دوست ہو نہ ہو دشمن ضرور ہو، اور تم جانتے ہو پوری یونیورسٹی میں میری ٹکر کے صرف تم ہو۔ کارل نے اس کا سینہ ڈھونک کر کہا، تم انتظار کر لو، فریشر سے بہت سے بھینسے تمہاری ٹکر کے آ چکے ہوں گے، جتنی چاہیں ٹکریں انہیں مار لینا، میرا خیال ہے وہ بل آ چکا ہے۔ سر کارل نے پرسوچ سر ہلایا۔ آلیان زیر لب ہنسا، امراہ بل، وہ سوچ کر رہ گیا، امراہ کے نام پر ہی وہ ایسے مسکرا دیا کرتا تھا، وہ اس کے ساتھ پر کیسے کیسے نہیں مسکرایا کرے گا۔ ہر بار ایک نئی مسکراہٹ، ایک نئی ادا، پرانی امراہ کی جگہ ایک نئی امراہ کی جگہ لیتی، پھر سے پرانی امراہ۔